अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल भी मैंने जो वीडियो की थी उसमें जिक्र किया था कि जो सेंटकॉम के चीफ हैं अमेरिकी जनरल, जो यूएस सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी में उन्होंने ओवरऑल जो सेंट्रल जो रीजन है जो उनके अंडर कमांड के अंडर आता है उसमें एक अपना पर्सपेक्टिव दिया, दहशतगर्दी हो या बाकी जो मामलात हों। और उसमें मैंने कल तज़किरा किया था कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और ख़ास करके कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकी जनरल ने अपना पर्सपेक्टिव दिया। और उसमें उन्होंने अपनी असेसमेंट यही दी कि इस वक्त अफ़गान तालिबान और जो टीटीपी हैं आपस में उनका यकीनी तौर पर एक लिंक है। और बावजूद पाकिस्तान के दबाव के और मुतालबात के अमेरिका की भी ये असेसमेंट है कि ये लगता नहीं है कि अफ़गान तालिबान अपनी पॉलिसी में किसी भी तरह की तब्दीली करेंगे। और अमेरिकी जनरल के मुताबिक ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इसकी वजह से ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि सेंट्रल एशिया में फर्दर डीस्टेबलाइजेशन हो सकती है। तो आज मैं जिक्र करूंगा कि उन्होंने एक जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके मुस्तकबिल के हवाले से भी बात की है। पाकिस्तान और चीन के इस वक्त ताल्लुकात की क्या नौइयत है उसका उन्होंने तज़किरा किया है। और बाइडन इंतज़ामिया को उन्होंने क्या तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्यों अमेरिका के लिए पाकिस्तान अहम है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत आई थिंक डेकेड से इत्तेहादी रहे। आप यूँ कहिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका का हर उस जंग में, वो बेशक जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया, जो कोल्ड वॉर थी उस वक्त, 9/11 अटैक्स के बाद पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का इत्तेहादी रहा। लेकिन फिर हमने ये देखा कि बावजूद पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा, दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट भी रहा। और फिर उस ट्रस्ट डेफिसिट में अब तो इस हद तक इजाफा हो गया है कि पहले तो जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात की नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत करीब थे, लेकिन चीन की जो राइज हुई और उसके बाद जो खित्ते में तब्दीलियां आई, तो उसको सामने रखते हुए अब अमेरिका जो है वो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। और मुस्तकबिल की भी उसकी जो कैलकुलेशन है उसमें भारत जो है वो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका एक अहम जुज़्व है। क्योंकि अमेरिका का ये ख्याल है कि अगर भारत को मजबूत किया जाएगा मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से, इम्पोर्टेंटली दिफाई एतबार से, तो वो उनके मफादात के लिए अच्छा है। और मुस्तकबिल में अगर अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो किसी कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं या कोई ट्रेड वॉर होती है, तो फिर उस सूरत में जो भारत है वो मदद कर सकता है अमेरिका की। और अमेरिका भारत को इस्तेमाल कर सकता है चीन को कमज़ोर करने के लिए, या जो चीन की राइज है उसको आप कह सकते हैं कि काउंटर करने के लिए। तो इस तनाजुर में फिर जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बढ़े तो पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। और आज भी अगर आप देखें, वाशिंगटन में मेरी लोगों से बात होती रहती है, तो पाकिस्तान स्टैंड्स नो वेयर। मतलब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है अब बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल हिल के अंदर, वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत कम पाकिस्तान के बारे में एक आप कह सकते हैं कि तस्करा है या एक अर्ज है कि कैसे मामलात को आगे लेके जाया जाए। दो कि हम ज़रूर चाहते हैं कि स्टिल समझते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर होने चाहिए। और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, और जो मुस्तकबिल करीब में या आइंदा आने वाले सालों में हमें जो वाशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मदद हमेशा हमें चाहिए होगी। और IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या इस तरह के जो इदारे हों, उसमें यकीनी तौर पर जो अमेरिका है उसका बड़ा अहम किरदार है। और अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर फिर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर पाकिस्तान बावजूद इसके कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बेशक बढ़ते रहें, लेकिन पाकिस्तान ये समझता है कि अगर उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहेगा तो कम अज़ कम पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर हालिया सालों के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं है। और ख़ास करके जब से अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उसकी एक मिसाल हमारे सामने है कि गुज़श्ता अगर आप देखें, आपको याद होगा कि
جب سے صدر بنے جو بائیڈن، اب 4 سال ان کو ہونے والے ہیں، تو 4 سالوں میں عمران خان پہلے پرائم منسٹر بنے، پھر شہباز شریف آئے اور اب دوبارہ شہباز شریف آ گئے ہیں۔ تو اس دوران 4 سالوں میں کبھی بھی ہائی لیول کانٹیکٹ نہیں ہوا، یعنی کہ امریکی صدر اور پاکستان کے پرائم منسٹر، وہ بے شک عمران خان ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان کے ساتھ کبھی بھی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ معمول کی بات تھی، ایون ٹرمپ جب صدر بنے، حالانکہ پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات کوئی اچھے نہیں تھے، الیکشن کیمپین میں پاکستان کے بارے میں بڑے وہ کرٹیکل تھے، لیکن جب وہ صدر منتخب ہوئے تو اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایون ٹرمپ نے اوتھ فارملی نہیں لیا، اور اس سے پہلے ہی نواز شریف سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور ان سے انہوں نے بات کی، اور اس سے پہلے بھی کم از کم ہائی لیول پر رابطے رہتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ سچویشن یکسر بدل گئی۔ تو اس تناظر میں آئی تھنک یہ جو بیان ہے امریکی جرنل کا، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ۔ بے شک سیاسی سطح پر، پولیٹیکل لیول پر تعلقات میں اب وہ گرم جوشی نہیں رہی، لیکن ہمیشہ سے جیسے ماضی میں بھی کہا جاتا رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سیکیورٹی ڈریون ہیں، افغانستان اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اور اس میں پھر پینٹاگون اور GHQ کے درمیان ہمیشہ تعلقات جو ہیں یا جو اوور آل ریلیشن شپ ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو جو امریکی سینٹ کام کے جنرل ہیں، جنرل مائیکل کوریلا، انہوں نے جو US آرم سروسز کمیٹی میں جو بیان دیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جب ظاہر ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے بات کی، کیونکہ امریکہ کو یقینی طور پر ایک کنسرن تو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، بے شک ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں چین کے ساتھ، لیکن امریکہ کی یقیناً خواہش ہے کہ پاکستان ان سے اگر کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتا تعلقات، تو اس حد تک دوری رکھے کہ جہاں پر امریکی مفادات کو کم از کم نقصان نہ ہو۔ تو اس تناظر میں جو انگریزی میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، میں کوشش کروں گا کہ ساتھ آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کروں۔ مثلاً انہوں نے پاکستان اور چین کے تعلقات کا پس منظر پیش کیا۔ یہ سینٹ کام کے چیف کہہ رہے ہیں، ان ساؤتھ ایشیا پاکستان ہیز ہیڈ اے ڈیپ اینڈ ملٹی فیسٹڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ with the People Republic of China since 1960۔ مثلاً جنوبی ایشیا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو چین کے ساتھ since 1960 ملٹی فیسٹڈ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ Ties between the two countries deepened further in the early 2000s as the two countries developed shared concerns about the rise of India as a regional power۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں مزید وسعت آئی 2000 یعنی کہ جو یہ صدی ہے اس کے آغاز میں، اور کیونکہ دونوں ممالک کا یہ جو کنسرن ہے وہ شیئر کرتے ہیں، جو بھارت کی رائز ہو رہی ہے ایز اے ریجنل پاور کے طور پر۔ Since 2015, nearly 75% of Pakistan's arms imports came from China, which represents 40% of China's arms exports, making Pakistan بیجنگ's لارجسٹ سیکیورٹی کسٹمر۔ 2015 سے جو پاکستان کی 75% یعنی کہ 75% جو پاکستان امپورٹ کر رہا ہے، جو اسلحہ اور ہتھیار اور باقی ڈیفنس اکوپمنٹ، وہ چین سے کر رہا ہے۔ جو اس وقت جو چین کی جو آرمز ایکسپورٹ ہیں اس کا وہ 40% بنتا ہے، اور اس حساب سے جو امریکی جنرل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک لارجسٹ یا سب سے بڑا سیکیورٹی کسٹمر ہے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں ود چائنا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتا۔ تو امریکی جنرل کہہ رہے ہیں کہ نیوردلیس پاکستان سیکس US سیکیورٹی اینڈ اکنامک اسسٹنس، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے سیکیورٹی اور جو اکنامک اسسٹنس ہے وہ چاہتا ہے۔ Considering the weight that Pakistan carries throughout Asia, we must approach our relationship from the perspective of its own merits۔ اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے اندر ظاہر ہے کہ اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے حوالے سے اتنی زیادہ پینیٹریشن ہے کہ وہ پاکستان کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر امریکی جنرل اپنی گورنمنٹ کو، اپنے اداروں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کا جنوبی ایشیا کے اندر جو کردار ہے اور اس کی جو امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس ریلیشن شپ کو اپنے میرٹس کے اوپر دیکھے، اور اس کو اس پرزن سے جو میں اس کو انٹرپریٹ کر پایا ہوں کہ چین کیا سوچتا ہے، چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں، یا بھارت کا کیا پرسپیکٹو ہے، اس سے ہٹ کر جو اپنے میرٹس کے اوپر امریکہ کو، پاکستان کو کے ساتھ تعلقات کو دیکھنا چاہیے۔ اور کیوں دیکھنا چاہیے وہ آگے بتا رہے ہیں۔
any security strategy in Afghanistan will require Pakistan's help. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکمت عملی ہوگی سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں پاکستان کی جو مدد ہے وہ ناگزیر ہے، اور اس کی آگے وہ وجوہات بھی بتاتے ہیں. They have invaluable expertise, access and geographic location for countering ISSK یعنی کہ داعش خراسان, and they are willing and capable counterterrorism partners as they face persistent threats from very violent extremist organizations like TTP. اور وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان کے پاس رسائی ہے، پھر جو ان کی جیوگرافیکل لوکیشنز ہیں، خاص کر کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشن وہ داعش کے خلاف ہوں یا باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہوں، تو اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے. تو یہاں پر کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جو امریکہ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا پاکستان کے بارے میں پرسپیکٹو جو بھی ہو، لیکن امریکہ کی جو فوجی قیادت ہے، جو پینٹاگون ہے، وہ یقینی طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو رکھنا چاہتی ہے، اور اس کی وجوہات سیکیورٹی اوبیسلی ریزنز ہیں. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ اب تو خیر کم ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی کرٹیکل آواز واشنگٹن سے آتی بھی ہے تو عام طور پر آپ کو وہ جو امریکہ کی سیاسی قیادت ہے ان کی طرف سے ملے گی، لیکن آپ کو بہت کم ایسا دیکھنے کو ملے گا یا سننے کو ملے گا کہ کوئی سینئر امریکی فوجی اہلکار یا جنرل جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ نیگیٹو بات کرے. ماضی میں کچھ باتیں ہوتی رہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ایون اس طرح کی جو پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں یو ایس کی جو سینٹ کمیٹیز ہیں، تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو امریکی جنرل ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑے محتاط ہوتے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے، جیسے میں نے خود ذکر کیا کہ ابھی وہ افغانستان کا ذکر کر رہے تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، اور پھر جو انٹیلیجنس شیئرنگ، بہت سے ایسے معاملات ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا وہ بیان دیں گے کرٹیکل، تو یقینی طور پر اس کی آن گراؤنڈ جو ہے وہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو امریکی قیادت جو بھی سوچتی ہے، کم از کم جو امریکی فوجی قیادت ہے، جو تھنکنگ ہے ود ان دی پینٹاگون، دے بلیو کہ پاکستان کی امپورٹنس ہے اس خطے کے اندر، اور پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں ان کو اپنے میرٹس کے اوپر دیکھنا چاہیے. تو یہ سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب عام طور پر تاثر یہی ہے کہ پاکستان کی اب وہ امپورٹنس نہیں رہی واشنگٹن کے اندر جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک بے شک تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور امریکہ کے درمیان ماضی کی طرح وہ ڈیپتھ یا گرمجوشی نہ ہو، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو کمپلیٹ ڈیورس ہے وہ بھی یہاں پر ہوتی ممکن نظر نہیں آ رہی، بلکہ امریکی جنرل کے بیان سے یہ واضح ہے کہ اگر افغانستان کے اندر فردر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، وہاں پر جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ دوبارہ سر اٹھاتے ہیں، تو اس صورت میں یقینی طور پر ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑے گی. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں ان تمام موضوعات کے حوالے سے. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.